ہمارے مولانا رحیم خان صاحب مبلغ اسلام بھی حال میں جو ہے اورنگ آباد گئے، مولانا سجاد نعمانی صاحب سے ملے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جو کلمہ پڑھ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بول رہا ہے اپنے آپ کو، تمہارا کیا حق حاصل ہے اس کو جو ہے نا خارج اسلام کرنے کا؟ یہ لوگ یہ جو ہے نا آپ مان لیتے کہ یہ لوگ کافر ہے، خارج اسلام ہے، تو پھر دیوبند پہ جو ہے نا سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہم لوگ جو ہے نا کافر ہے، گمراہ ہو گئے تھے؟ ہے ہم نہیں وہ سوال کرنا، وہ جس کا کام ہے وہ کریں گا سوال۔ آپ بول رہے ہیں پھر ہمارے حضرت کے بارے میں بول رہے ہیں، آپ کے لوگ آپ جو بولنا چاہ رہے، آپ کیا بولنا چاہ رہے وہ بولے، جو میرے کو لکھنا تھا لکھ دیا میں۔ دوسرے لوگوں کی کتابوں کے حوالے جو مخالفین لکھے ہیں وہ لکھے ہیں، اس سے پی ایم مولانا بلکہ بنگلور کے مزمل صاحب حال میں ویڈیو آیا ان کا، بہت سے جو ہے الخوات بولتے کیا بولے، سجاد نعمانی وقت کے فرعون کے لیے موسیٰ ہے، وقت کے نمرود کے لیے ابراہیم ہے، اور وقت کے ابو جہلوں کے لیے ابو بکر ہیں۔ موت دیکھ کر اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کا نام ہے سجاد نعمانی۔ قسم اللہ کی مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے یہ ایک ہیرو تھا جو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہونے کے بجائے اس زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ سجاد نعمانی وقت کے فرعونوں کے مقابلے میں موسیٰ ہے، سجاد نعمانی وقت کے نمرودوں کے مقابلے میں ابراہیم ہے، سجاد نعمانی وقت کے ابو جہلوں کے مقابلے میں ابو بکر ہے۔ اب یہ فتوی بازوں کی جو ہے دکانہ کدھر بند کفل ڈالے کے بیٹھے ہوئے نہیں معلوم۔ پڑھے جو کلمہ طیب اس کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، اسی کا نام 1400 برس پہلے مسلمان تھا۔ کلمہ پڑھ لیا ہمارا بھائی، ابھی نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کرا، نہ زکوٰۃ دیا، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوتا ہی گلے لگا لی، یہ ہمارا بھائی ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جو کلمہ پڑھ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بول رہا ہے اپنے آپ کو، تمہارا کیا حق حاصل ہے اس کو جو ہے نا خارج اسلام کرنے کا؟ فتوی بازی کرنا اسلام کا اصول نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خوارج کفر کا فتویٰ دیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کبھی پلٹ کے ان کو کافر نہیں بولے کیا؟ نہیں، نہ اولیاء اللہ دیے۔ آج بتائیے لوگوں کے اندر چنے بٹانے ہو گئے، کفر کے فتوے بولے تو چنے بٹانے ہوئے۔ ہمارے مولانا رحیم خان صاحب مبلغ اسلام بھی حال میں جو ہے اورنگ آباد گئے، مولانا سجاد نعمانی صاحب سے ملے، اس لیے کہ ان کی جو ہے جو علمیت ہے یا ان کا جو نظریہ ہے تو وہ بہت جو ہے نا مسلمانوں میں اتحاد کا ہے، اور فرقہ بازی کو ختم کرنے کے تعلق سے بے حساب ان کے بیانات ہیں۔ بہت اچھے قابل انسان ہیں اور امت کا درد رکھنے والے ہیں، بلکہ انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں، اور جو ہے ملانے کے لیے ہمیشہ اعلان کرتے کہ شیعہ سنی کے جھگڑے چھوڑو، شیعہ اگر ہے تو سنی علماء ان کو دعوت دے کے بلاؤ، اور سنی ہے تو شیعہ کو بلاؤ۔ کافر جو ہے تمہارے کو شیعہ سنی کچھ نہیں سمجھتے، سب تمہارے کو کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تم آپس میں لڑنا چھوڑو، دیوبندی بریلویوں کو دعوت دو، بریلوی دیوبندیوں کو دعوت دو، مل کے بیٹھو، ہم ایک ہے، اتحاد کا ثبوت دو۔ یہ جو ہے بار بار اعلان کرتے رہتے بیانوں میں، اور یہی جو ہے ان کے اندر جو ہے وسعت قلبی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا جو ہے نا نظریہ ہے، امت کا درد ہے، تو ان کو مل کے جو ہے کچھ ہمارے بارے میں سمجھیں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں، اور اسلام کے داعی ہیں، اسلام کے پیغام پہنچانے والے مبلغین ہیں، ہمارے کو جو ہے ہمارا کوئی دعویٰ دھکا نہیں ہے۔ تو سمجھائے الحمدللہ ہمارے صوفی رحیم خان صاحب علیہ السلام، انہوں وہ حالات بھی بیان کرے کہ جب ان سے ملے تو بہت جو ہے نا متانت سے، بہت جو ہے خندہ پیشان محبت سے ملے۔ انہوں نے بولے کہ میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتا تھا، میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، آپ لوگوں کی جو ہے نا اللہ ملایا۔ یہ جو ہے نا ان کے الفاظ ہیں، مولوی رحیم خان صاحب آگے سنائیں کہ یہ الفاظ جو ہے نا ان کے تھے، کتابیں لیے رکھے، لیکن یہ جو جوہلا کا ٹولہ ہے علماء کا، اب انہوں جیسا ملے دیکھتے ہی ایک جو ہے نا طوفان کھڑا کر دیے، وہی جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ ہوا، بڑے بڑے جو ہے نا بزرگان دین کے ساتھ ہوا، حضرت امام بخاری، حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ،
جن کے حدیثیں پڑھتے ہیں ان کو کفر کے فتوے دے کے نیشا پور سے بھگائے، بخارا سے بھگائے، کس کو چھوڑے بولو؟ یہ علماء اتنے بڑے عالم جن کے حدیثیں آج جو ہے نا پڑھ رہے ہیں، ان کو ان کی زندگی میں کیا کرے؟ موت کی دعا کرے امام بخاری، اے اللہ مجھے موت دے، یہ علماء کی جو ہے نا چنگل سے میرے کو بچا، کافروں سے نہیں، یہ علماء سے اتنا جو ہے نا تنگ کر دے رہے۔ آخر میں جو ہے جا کے گوشہ نشین ہو گئے، وہاں پر آپ کا انتقال ہوا۔ امام ابو حنیفہ جن کی جو ہے نا ساری دنیا میں 80% جو ہے نا مسلمان ان کے پیروکار ہیں، کیا کریں ان کے ساتھ؟ بڑے بڑے فتوے دیے، جیل میں ڈالے، جیل میں انتقال ہوا، باہر قبرستان میں تک نہیں لائے، جیل میں جو ہے وہاں کے قیدیاں دفن کرے آپ کو۔ امام مالک کو، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، سارے اماموں کو، امام حنبل کو تو جو ہے کوڑے مارتے ہوئے 8 میل 10 میل تک جو ہے نا کوڑے مارتے ہوئے لے کے گئے۔ بولیے آج انہی کی کتابیں پڑھ رہے، پھر ان کو فتوے دینے والے کون ہیں؟ علماء۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو عارف بننے کی ضرورت ہے، صوفی بننے کی ضرورت ہے، خانقاہیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مدرسوں سے کبھی جو ہے نا اسلام نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو خانقاہوں سے پھیلا۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب اتنا جو ہے اس سے محبت اور خلوص سے ملے، واقعی آپ کا دل بھی بہت وسیع ہے، مگر جو ہے یہ جو جوہلا کا ٹولہ جو ہے نا ان کو لپٹ گیا، اب اس سے جو ہے نا بے بس ہو کے بیان دے دیا انہوں۔ یہ دیندار انجمن کے لوگ آ کے ملے، میں نہیں جانتا تھا، لہٰذا جو علماء دیوبند کا جو نظریہ ہے، علماء ندوہ کا جو ہے، علماء مظاہر علوم کا جو نظریہ ہے، میں اسی پہ قائم ہوں۔ تو آپ قائم رہیے، قائم رہنے سے کوئی جو ہے نا اعتراض نہیں ہے، لیکن تحقیق ان کو بھی جو ہے نا چاہتا ہے کتابیں پڑھ لیتے، ہم سے براہ راست بات کرتے، ہماری چیزیں دیکھتے جانچتے۔ اور یہ چیز جو ہے نا اتنی خطرناک ہے کہ وقت کا حاکم بھی اگر ہے تو یہ علماء کی جو ہے جہالت سے بے بس ہو جاتا۔ اب ان کو بول دیا ایک کتاب سری چند بسویشور کتاب لکھے ان کے اوپر، مولانا عبدالقوی صاحب حیدرآباد کے، تو انہوں نے کتاب لکھے، جب کتاب لکھے اسی وقت ہم جو ہے نا ان سے رابطہ کریں 22 اپریل 2015 میں جب بات کرا 5 منٹ 6 منٹ جو ہے نا بات نہیں کر سکا بندہ، فون رکھ دیا۔ آپ کا کام نہیں ہے وہ سوال کرنا، وہ جس کا کام ہے وہ کریں گا سوال۔ آپ بول رہے ہیں پھر ہمارے حضرت کے بارے میں بول رہے ہیں، آپ آپ جو بولنا چاہے، آپ کیا بولنا چاہ رہے وہ بولے، لکھنا تھا لکھ دیا میں۔ دوسرے لوگوں کی کتابوں کے حوالے جو مخالفین لکھے ہیں وہ لکھے ہیں، اس سے ہیلو جی کٹ کر دیا فون کٹ کر دیا، کیا کروں؟ خط خراب کروں کیا؟ ارے میں بول رہا تھا آپ جو ہے لوگوں کے مخالف کے حوالے سے آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، ہم کو جو کرنا ہے وہ ہم کرے بھائی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیسے آپ اتنے بڑے مولانا ہے، آپ اتنے جو ہے لوگوں کو غلط سلط باتیں لکھیں گے تو کیسا لوگ ہیں؟ حیدرآباد میں رہتے، انجمن کا جو ہے مرکز حیدرآباد میں ہے، کوئی امریکہ لنڈن ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ جا نہیں سکتے، ویسی جگہ تو نہیں ہے نا بھائی، ہر کوئی آ سکتا، اور دونوں گیٹ کھلے ہوئے، اور براہ راست خود ہم ان کو بولے یہ دونوں گیٹ ہمارے کھلے ہیں، کبھی بھی آ سکتے، آئے کسی کی توفیق ہوئی۔ یہ موسیٰ خان جاہل جو ٹولی چوکی کا جو ہے نا پیشمان صاحب ہے، جب جو ہے 2011 میں یہ لوگ پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے حکیم پیٹ میں، ہم خود جلسے میں جا کے جلسے میں جو ہے نا روکے ان کی جو ہے نا یہ بد زبانی کو، کہ ہمارے حضرت کے خلاف جو بکوا کر رہے تھے، نبی کا دعویٰ کرے، فلاں کرے، چنا کرے، کہاں پر ہے؟ آپ تو فرما رہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، اور یہ جو ہے نبی کا دعویٰ کرے، لگا دے رہے، تو روکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جا کے ملے تو میں آپ سے نہیں بولوں گا بولا، اور یوٹیوب پہ ہم اس لیے ان کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے کہ جس طرح جو ہے یہ بازاری عورتیں ذرا چھیڑتے بد زبانی پہ آ جاتے، ایسا جو ہے نا یہ علماء سو کا معاملہ ہو جاتا۔ اب جواب دیتے بیٹھیں گے تو یہی رستہ کشی، میدان کا کام چھوڑو، ان کے منہ لگو، اور یہ کوئی اپنی زبان پہ جو ہے نا قائم رہنے والے نہیں ہیں۔ چلو بھائی ہمارا جواب دے دیے، سری چند بسویشور کتاب لکھے، تحقیق کر کے، کیا تحقیق ہے؟ جھوٹ کا پلندہ، پورے باتیں جھوٹے، صوفیاء کے خلاف، ضمیر کے خلاف جھوٹے باتیں، اس کے اندر قطر پیوند جملے،
श्री चंद बसवेश्वर किताब लिखे, और वही किताब को पकड़ के मौलाना सज्जाद नोमानी साहब बोल रहे कि एक तहक़ीक़ी जो है ना किताब लिखी गई। अगर तहक़ीक़ी किताब लिखने पर ये लोग ये जो है ना आप मान लेते हैं कि ये लोग काफिर है, खारिज इस्लाम है, तो फिर देवबंद पे जो है ना सैकड़ों किताबें लिखी गई, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि हम लोग जो है ना काफिर है, गुमराह हो गए थे? है बड़े बड़े किताबें, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब हुस्तामुल हरमैन, मक्के और मदीने के बड़े बड़े जय्यद जो है ना उलमा से, मुफ्तियों से फतवे लाके तुम्हारे को बोले कि ये जो देवबंद है ये काफिरों का अड्डा है। और एक किताब लिखे मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब, उसका नाम है ज़लज़ला। उसमें आप लिखे एक हवाला भी अगर गलत साबित करे इनके किताबों से, मतलब देवबंदियों के जो किताबें लिखे हुए हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही के, मौलाना क़ासिम नानतवी के, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के, मौलाना महमूद अल हसन साहब के, ये जो किताबें हैं वो किताबों से मैं हवाले लिया हूँ। अगर ये एक हवाला भी गलत साबित करे तो आज से 40-50 साल पहले बोले कि एक हवाला गलत करे तो 1000 रुपये इनाम। ने किताब लिखे ज़लज़ला, इनके अक़ाद हैं औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन के मुतालिक़ और अपने जो है ना उलमा के मुतालिक़। और एक किताब लिखे मौलाना महर अली शाह, बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग है पाकिस्तान के, उन्होंने एक किताब लिखे देवबंदी मज़हब, मुसलमान भी नहीं बोले उनको, देवबंदी मज़हब, मतलब जैसा हिंदू मज़हब, ईसाई मज़हब, जैसा जैन मज़हब है वैसा एक मज़हब है, ये मुसलमान है ही नहीं देवबंदी। इतने बड़े आलिम सूफ़ी, अब मान लेते हैं उनकी किताब को तुम जो है ना पूरे हम मौलाना क़ासिम नानतवी काफिर है, रशीद अहमद गंगोही काफिर है, पूरे देवबंद के उलमा काफिर है, मानते नहीं मानते। फिर श्री चंद बसवेश्वर किताब लिख के इन्होंने जो है ना किताब लिख दिए, तो वह किताब क्या अल्लाह की वही है, आसमान से नाजिल हुई। तो ऐसी सैकड़ों किताबें हैं, देवबंदी बरेलियों पे लिखे, बरेलवी देवबंदियों पे लिखे। उन हुसामुल हरमैन लिखते ही क्या करे, खलील अहमद जो है ना सहारनपुरी वो लेके जाके जो है फिर जाके उलमा से, हरमैन के उलमा से मिल के बोले नहीं 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 हमारा अक़ीदा ऐसा नहीं है, इन्हें जो बता रहे हम औलिया अल्लाह को मानने वाले, फ़ातिहा देने वाले, दरूद पढ़ने वाले, ये सारे चीज़ें जो है उनके सामने रख के क्या करें फिर वो लोग फतवा ला के किताब लिखा अल मुहन्नद अल मुफन्नद। ये अहमद रज़ा ख़ान जो है ये शैतानी लश्कर है, ये झूठे जो है ना अख़वाल को हमारे तोड़ मोड़ के कटर पेवन जुमले लेके ये किताब लिखे, हम इनको नहीं मानते है ना। अब बोलते लोग जाहिल की बात नहीं मानना, आलिम की बात मानना, मुफ्ती की बात मानना। अब मुफ्ती आज़म लिखे मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब, मान लेना ना पूरे देवबंदी हम काफिर हैं, मुर्तिद है बोल के नहीं मानते। तो फिर श्री चंद बसवेश्वर किताब लिखने पे हम अपने आप को कैसे जो है ना खारिज इस्लाम समझेंगे, बोलिए। हाँ, दयानतदारी तो ये थी कि आके जो है हमारे से मिलते और हम मुतालबा करें। ये ऑडियो आप सुनो, मौलाना क़ासिम उनसे जो है मौलाना अब्दुल खबीर साहब से जो मैं बात किया, बल्कि उनके सेक्रेटरी से बात किया, अरशदुल जो है ना क़ासिमी से, आके बात करो ना भाई। हमारे पास बात करने के लिए कोई जो है ना रास्ता ही नहीं है ना। अगर उन्होंने जिनको अपने जो है ना पीर मुग़ा मान रहे, उनकी बातें अगर सामने ला के रखे तो इनकी ज़बान ही बंद हो जाती। तज़किरतुर रशीद पढ़ के देखो कैसे कैसे वाक़े उसके अंदर लिखे हुए। अरवाह सलासा, मौलाना अशरफ अली थानवी लिखने वाले भी कोई जो है चलता फिरता जो है ना नुक्कड़ पे बैठने वाला आलिम नहीं है। मुतर्जमे कुरान, मुफस्सिर कुरान मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखे। कई किताबें हैं, एक नहीं सैकड़ों किताबें हैं। आप ये ज़लज़ला या जो है देवबंदी मज़हब, ऐसी किताबें सैकड़ों किताबें हैं, आप पढ़ के देखो। या बराह रास्त जो है ना वो किताबें मिलते आत, उनके अक़ायद क्या है। मौलाना क़ासिम नानतवी, हम तो जो है बुज़ुर्ग मानते हैं उनको। उनकी जो है सवानी है, सवानी क़ासिमी के नाम से जिल्द, दूसरी जिल्द में। और सवानी क़ासिमी लिखने वाले भी बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन मौलाना मनाज़िर हसन गीलानी, वो जो है लिखते हैं उनके दूसरी जिल्द में कि मौलाना क़ासिम नानतवी अपने पीर और मुर्शद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, उनके पास जाके बोल रहे कि हज़रत एक जो है ना मुसीबत आफत, जहाँ जाके बैठ जाता हूँ एक जो है ना आफत आती कि
اتنا جو ہے نا وزن دار جو ہے نا میرا جسم ہو جاتا ہے کہ 100 من کے پتھر میرے جو ہے اوپر سر پہ رکھے ہوئے، ایسی حالت ہو جاتی، جہاں بیٹھتا ہوں ایک مصیبت ہو جاتی۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس کی جو ہے تعبیر تشریح بیان کرا رہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، تمہارے سے جاری ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے جسم پر جو ہے نا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ لا کے رکھ دیے۔ وہ فیض تمہارے سے جاری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ دین کی خدمت لیا، وہ تم سے لینا چاہتا۔ تشریح کر رہے، سوانی میں لکھے، سوانی قاسمی میں۔ اور وہی بات اگر کوئی دوسرے بولے ان کے فرقے سے ہٹ کے تو ان کے یہ فتوے تیار ہیں۔ بتائیں، ان کے بزرگوں کی کتابوں میں نہیں ہیں، پڑھے تو بعض ایسے واقعے ہیں میں سنا بھی نہیں سکتا آپ کو، شرمندہ ہو جاتے سننے کے بعد۔ ارواح ثلاثہ میں، تذکرۃ الرشید میں، ان کی جو کتابوں میں جو واقعات ہیں یہ آپ سن بھی نہیں سکتے، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ زندہ خبر سے آ کے فیصلہ کیے مولانا قاسم نانوتوی۔ تو بہرحال جو ہے یہ سارے چیزیں اپنے بزرگوں کے رکھے ہوئے ہیں اور دوسروں کی جو ہے نکال کے بتا رہے۔ اور محمود الحسن بہت بڑے عالم دین ہیں دیوبند کے، آزادی کے ہیرو، انہوں جو ہے اپنے مرشد رشید احمد گنگوہی کے شان میں اشعار لکھتے، مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا۔ کون؟ رشید احمد گنگوہی صاحب۔ مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھے ذرا ابن مریم۔ اے عیسیٰ تم تو خالی مردے زندہ کرے مگر زندوں کو مرنے تو نہ دیے نا، زندوں کو جو ہے نا ان کو جو ہے مرنے سے روکے نہیں نا۔ ہمارے رشید احمد گنگوہی مردوں کو زندہ بھی کرے اور زندوں کو مرنے بھی نہ دیے۔ یہ اور وفات سرور عالم کا نقشہ آپ کی رحلت، کس کی؟ رشید احمد گنگوہی صاحب کی جو رحلت ہے وہ وفات سرور عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نقشہ ہے پورا۔ اب اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے ارے یہ تو روحانی فیض ہے، روحانی باتیں ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو دوسروں کی کتابوں پہ فتوے لگاتے۔ اچھا آج کی جو ہے نئے علماء کے ہمارے پی ایم مولانا بلکہ بنگلور کے مزمل صاحب، حال میں ویڈیو آیا ان کا، انہوں مولانا سجاد نعمانی صاحب کی تعریف کر رہے، آپ دیکھیے ویڈیو بھی ہے میرے پاس۔ بہت سے جو ہے الخوات بولتے کیا بولے، سجاد نعمانی وقت کے فرعون کے لیے موسیٰ ہے، وقت کے نمرود کے لیے ابراہیم ہیں، اور وقت کے ابو جہلوں کے لیے ابو بکر ہیں۔ موت دیکھ کر اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کا نام ہے سجاد نعمانی، قسم اللہ کی مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے یہ ایک ہیرو تھا جو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہونے کے بجائے اس زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ سجاد نعمانی وقت کے فرعونوں کے مقابلے میں موسیٰ ہے، سجاد نعمانی وقت کے نمرودوں کے مقابلے میں ابراہیم ہے، سجاد نعمانی وقت کے ابو جہلوں کے مقابلے میں ابو بکر ہے۔ اب یہ فتوے بازوں کی جو ہے دکانہ کدھر بند کفل ڈالے کے بیٹھے ہوئے نہیں معلوم۔ حال کا تازہ بیان سنو آپ، انہوں اپنے علماء کو جو ہے نا موسیٰ بولیں گے، ابراہیم بولیں گے، ابو بکر بولیں گے، بلکہ جو ہے آپ وہ کتابیں زلزلہ کتاب پڑھ کے دیکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ چڑھ کے مقامات القابات جو ہے لگائے سو ہے۔ بہرحال ایسے بے شمار باتیں، اب آپ جو ہے وہ کتابیں چھپ رہے بھی، آپ مارکیٹ میں بک رہے بھی، لوگ پڑھ رہے بھی، مگر یہ جو ہے ان کے علماء کبھی بیان کرتے ہوئے سنیں؟ کبھی نہیں سنتے۔ یہاں تک کہ جو ہے تذکرۃ الرشید میں ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ میں جو بھی بات تم سے بولا وہ میرے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں بولا، ہر بات ان سے پوچھ کے لکھتا تھا، حالانکہ انہوں گزر گئے تھے۔ دوسرا اس کے آگے فرما رہے اور بولوں تو بولے حضرت بولیے کہ میں جو بھی بات تم کو بولا تم کو لکھتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر لکھتا تھا۔ اور بولے اور بولوں
تو وہ حضرت بولیے تو نہیں اب بس کرو، اب تم مطلب جو ہے اب اللہ سے پوچھ کے لکھتا تھا، وہ بولنا چاہ رہے نہیں بس اب تم برداشت نہیں کرتے، بس کر دیے۔ تو ایسی باتیں جو ہے یہ ان کیا روحانی فیض کی باتیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں، تو پھر دوسروں کی کتابوں کی جو معرفت کی باتیں ہیں وہ جو ہے لا کے پتنگڑ بناتے ہیں اس کا۔ حضرت صاحب قبلہ عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غیرت جو ہے نا دنیا کو بتائے کہ اگر کوئی میری انگلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کی جیسی اگر بولا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی انگلی کی اتنی غیرت ہے کہ اس معمور کی اللہ انگلی کٹا دے گا۔ کوئی یہ بولے کہ میری ناک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جیسی ہے تو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی ناک کی غیرت میں اس معمور کی ناک کٹوا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ان میں فنا ہو کے ان کی جو ہے نا برکات دنیا کو بیان کرو، ان کو ہٹا کے اپنا اگر وجود قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ فرعونیت ہے۔ فنائیت اور فرعونیت جو ہے لوگ جو ہے اس حقیقت کو معرفت کو سمجھ نہیں سکتے، اور جو فتوے بازی کر رہے ہیں ان کے پاس بھی بے حساب جو ہے نا باتیں ایسے لکھے ہوئے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو حضرت صاحب قبلہ عالم بیان کیے۔ تو بہرحال جو ہے یہ علماء جاہلوں کا ٹولہ ہے، اور بڑے بڑے جو سنجیدہ ایسے جیسے مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں یا اور بھی ایسے جو ہے مولانا سلیمان ندوی صاحب، ان سے ملے جا کے ہمارے مبلغین، ان کے ساتھ بھی ایسی جو ہے ظلم زیادتی، ان کے ساتھ بھی ایسا جو ہے پتنگڑ بنا دیے، یا ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا جو ہے نا وہ ٹولہ لگا دیے، بے بس ہو گئے انہوں بھی بیان کریں۔ ارے بھائی تم جو ہے اللہ کے رسول کافروں سے ملے، یہودیوں سے ملے، نصرانیوں سے ملے، مل کر ان کو اپنے حقائق سمجھائے، ملنے سے کیسا روکتے؟ تمہارے پاس علم کی اگر جو ہے نا اتنی بڑی جو ہے طاقت ہے تو ملنے سے کیسا روکتے؟ تو یہ چیزیں جو ہے آج دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، خاص کر جو ہے علماء کی وجہ سے آج امت پریشان ہے۔ کافروں سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا یہ علماء سو سے جو ہے نا اسلام کو، امت مسلمہ کو نقصان ہے۔ ایسی چیزیں جو ہے اگر کوئی میدان میں کام کرنے والا ان کا جو ہے نا اگر دل آدمی جو ہے نا چھوٹا کر لیا تو میدان میں کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمائیں، یہ مخالفت ہمارے لیے کھاد ہے با، ان کی پرواہ کرنا ہی نہیں، جتنی ہماری مخالفت بڑھی اتنا ہمارا کام بڑھتا۔ بل ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے، اللہ کے رسول کی سخت مخالفت کرے، صحابہ کی مخالفت کرے، تابعین کی مخالفت کرے، ائمہ کی مخالفت کرے، مجددین محدثین کی مخالفت کرے، اولیاء اللہ کی مخالفت کرے۔ ہم کون ہیں بھائی؟ ہماری اگر جو ہے نا پوری مدح سرائی ہونا، ہمارے سر پہ تاج رکھنا، کرسیوں پہ بٹھا کے دین سننا بولے تو ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ علماء کے اگر دین کو دیکھیں گے تو کوئی اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہی نہیں، ان کا الگ ہی ہے۔ اور جو ہے ایک بھی عالم کے پاس مسلمان ہونے کا صحیح جو ہے نا سرٹیفکیٹ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ دیوبندی کس کو مسلمان بولنا؟ اس لیے جب پاکستان بنا نا، پاکستان جو بنا بانی پاکستان، مولانا وہ جو ہے محمد علی جناح صاحب، ان کو بھی جو ہے نا اتنے فتوے دیے، بے بس ہو گئے۔ یہ قائد اعظم نہیں ہے، کافر اعظم ہے بلے، اور ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا۔ یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم؟ فتوے اشعار لکھے۔ اور یہ جو تحفظ ختم نبوت کی دکان لگا کے بیٹھے آج، یہ تحفظ ختم نبوت قائم کرنے والے کون ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ انہوں پہلے احرار پارٹی بنا کے ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت جدوجہد کرے، گاندھی جی کے ساتھ رہے، اور جو ہے پاکستان کے سخت مخالف، محمد علی جناح کے سخت مخالف، یہاں تک کہ عطا اللہ شاہ بخاری بولے کہ ایسے ہزار جناح نہرو کی جوتی پہ قربان ہیں۔ گاندھی جی کی تعریف کرتے ہوئے بولے گاندھی جی ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ دیکھیے کتنے جو ہے آج یہ جو پی ایم مولانا بول رہے ہیں، ان کے بزرگاں نہیں بولے بلکہ ان کے بزرگوں سے جو ہے نا دیوبند کے بڑے بڑے علماء بولے سے باتیں چاہیے۔ اولیاء اللہ صوفیہ بولے تو کفر کے فتوے نکلتے ہیں ان کے پاس سے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کیا بولے؟ گاندھی جی ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انگریز فرعون کے مماثل ہے،
گاندھی جی جو ہے ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام کے مماثل ہے. اس کی بہت تفصیلات ہے, بتاتے بیٹھے تو جو ہے نا وقت جو ہے نا بہت درکار ہے اس کے لیے. تو انہوں جو ہے احرار پارٹی بنا, سخت جو ہے نا پاکستان کے خلاف, چلو پاکستان کے خلاف رہے, اس کے بعد پاکستان بنا تو انڈیا میں رہنا نا بھائی, ہمارے ہندوستان میں رہنا نا, گاندھی جی کے ساتھ رہنا, نہرو کے ساتھ رہنا, جا کے پاکستان میں گھس کے بیٹھ گئے. جس پاکستان کو جو ہے نا پاکستان کی پی نہیں بنا سکتے, پاکستان میں پلیدستان ہے بلکہ فتوے دیے, وہاں کیوں جا کے گھسے بھائی, پاکستان میں کیوں جا کے بیٹھے. عطا اللہ بخاری صاحب وہاں بیٹھنے کے بعد اب یہ تو پاکستان تو بن گیا, اب جو ہے وہ خلاف جو ہے جنہ کے ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا سکتے, تو اپنی تحریر جو ہے نا لاقب کر کے کیا کرے, تحفظ ختم نبوت, اس کی بنیاد ڈالے. اور اس کی بنیاد ڈال کے کوئی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں, جو کافر ہیں, ان کو داخل اسلام کرنے کے واسطے نہیں, بلکہ یہ جو مسلمانوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں فرقے والے, ان کو جو ہے نا خارج اسلام کفر کا جو ہے نا فتویٰ دینے کے لیے یہ بنائے. آج کیا کرے تحفظ ختم نبوت کے نام پہ, مہدوی کافر, محمد علی انجینئر کافر, اہل حدیث کافر, جماعت مسلم کافر, دینداراں کافر, یہ پورا آپ دیکھو ان کے پاس جو ہے نا پورا دفتر لکھا ہوا ہے. اب یہ پوروں کو نکالے تو انہوں کہاں رہتے, تمہارے کو دوسرے فتوے نہیں دیے, تمہارے پاس تم جو ہے نا خالص مسلمان ہیں. تو یہ المیہ ہے آج. اس لیے جو ہے مسلمانوں کو کفر کے فتوے دینے کی دکان بند کرو, کافروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے میدان میں نکلو. یہ ہے حقیقی معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا تحفظ کرنے کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک ہیں کیا؟ ہم آپ کی غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی حفاظت کا ذمہ اللہ لیا ہے, قرآن کا ذمہ بھی اللہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ حافظ ہے قرآن کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا, امت مسلمہ کا, اسلام کا, کعبۃ اللہ کا محافظ اللہ ہے. ارے جب اسلام نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب, ان کے پاس ابرہہ جو ہے نا بولا کہ ارے میں تمہارا کعبہ توڑنے کے لیے آیا, تم اونٹاں ڈھونڈنے آئے کیا؟ تو آپ کیا فرمائے, کعبہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ بچا لیتا. ابھی اسلام نہیں آیا تھا, ان کا یہ ایمان تھا کہ کعبہ جو ہے حالانکہ بات کرنے والا نہیں, کعبۃ اللہ حرکت کرنے والا نہیں, وہ کعبۃ اللہ کا محافظ اللہ ہے, اور اللہ کیسا بچا ساری دنیا دیکھی. نہیں, جب ایک مٹی پتھر کے گھر کی اتنی غیرت ہے اللہ کو, اس کو جو ہے نا پردہ اللہ تعالیٰ ہلنے نہیں دیتا, کوئی دشمن کو داخل ہونے نہیں دیتا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم ہونے دیتا اللہ تعالیٰ. ہاں, تمہارے جو ہے ایسے دکانوں کی ضرورت ہے کیا اللہ کو؟ تحفظ ختم نبوت کے اڈوں کی ضرورت ہے چندے جمع کرنے کے لیے, کاروں میں پھر رہے ختم نبوت, تحفظ ختم نبوت بول کے. اور خود کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں, ابھی بولا نا پی ایم مولانا کا بیان, وقت کے فرعون کے لیے سجاد نعمانی صاحب کیا ہے؟ موسیٰ ہے. وقت کے نمرود کے لیے ابراہیم ہے, اور ابو جہلوں کے لیے ابو بکر ہے. لگائے وہاں نہیں فتوے یا آتے فتوے. تو بہرحال جو ہے ان کا آسمان بھی خراب ہوا, زمین بھی خراب ہے ان کی, اس لیے کہ یہ اصلی کام میں لگے ہوئے نہیں ہیں. اصلی کام میں اگر لگیں گے تو یہ چیز جو ہے گرمی نکل جاتی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہماری شدت, ہماری گرمی کہاں ہونا؟ کافروں میں ہونا, ان کو دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے پیش ہونا. تو اب بیٹھے ہوئے شیر ہنڈی برتن بیٹھ کے جورو کو ڈرانے کے واسطے. اب جو کمزور ہوتا میدان میں لڑ نہیں سکتا, انہیں کیا کرتا, جورو کے ساتھ ہی لڑ لیتے بیٹھتا گھر میں. مچی کی ہنڈی ویسا کہیں کیوں رکھی, نمک زیادہ کہیں کیوں ڈالی, وہ کپڑے وہاں کہیں کیوں رکھی, یہ کہیں کیوں رکھی, گھر میں لڑتے بیٹھتا. میدان کا شیر گھر میں لڑتے بیٹھتا کیا نہیں, اس کو میدان سے فرصت نہیں رہتی, گھر میں کیا لڑتا. تو حضرت ثاقب العالم یہی فرمائے, میدان میں اترو, مسلمانوں سے رحم پیدا ہوتا. ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم,
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ جو ہے ماکان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما دیا قیامت تک کوئی بھی دنیا کا جو ہے نا جابر، ظالم، بدکار، بدمعاش جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھین نہیں سکتا۔ آپ کی شان میں اگر کمی کر دیا تو اللہ اس کو راندے درگاہ کر دیتا، آپ کی گستاخی کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ذلیل کر دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو دیکھے کہ آج کسی کی نبوت قائم ہوئی اللہ کے رسول کے بعد؟ 1400 سال گزرے، نہ یہ جو ہے نا تحفظ نبوت کے اڈے تھے، نہ ان کے دفتراں تھے، نہ کچھ نہیں تھے۔ 1400 سال سے دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی اگر ذرا سا بھی اگر گستاخ نظر آیا تو اس کو تباہ و برباد کر دے رہا، راندے کے درگاہ کرا، ذلیل و خوار کر دے رہا۔ یہ کیا کرتے کہ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہے، ان کو کیا کرتے یہ فتوے لگا کے انہوں دعوے نبوت کر رہے، انہوں فلاں کر رہے، چنا کر رہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے دکانیں کھول لے کے بیٹھے ہوئے۔ اصل دشمنان اسلام، اصل دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا روئے سخن نہیں ہے، ان کی مخاطبت نہیں ہے۔ ان کی مخاطبت کس سے ہے بولے تو پیران پیر ایسا بولے، خواجہ غریب نواز ایسا بولے، انہوں ایسا بولے۔ ارے وہ تو ہزاروں لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جھکائے، کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کرے۔ اب انہوں جو ہے نا ان کو جو ہے نا کافر بنانے کے واسطے دفتراں کھول لے کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل کرنے کی ذمہ داری دیا ہے، اسلام سے خارج کرنے کی ذمہ داری نہیں دیا۔ تو یہ جو ہے فتنہ پرور ذہن وہ جو ہے یہاں پر بھی لوگ پھیلانا چاہ رہے، اور یہ وہیں کی جو ہے نا یہ پیداوار ہے تحفظ ختم نبوت، وہیں سے جو ہے نا یہاں پر آیا یہ فتنہ۔ تو تم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی حفاظت کرنے والے نہیں بلکہ آپ کی غلامی کرنے والے ہیں۔ غلام بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرو۔ ایک مسلمان جو ہے چاہے کتنا بھی گرا ہوا ہو، انہیں اپنے آپ کو مسلمان بولتا، تو بس تم جو ہے اس کا اگر جزا سزا کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تم جو ہے یوم مالک یوم المحشر ہے کیا، قیامت کے جو مالک بن کے بیٹھے ہوئے، جزا سزا تمہارا کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو تم مسلمان بولے، عبد القوی صاحب میں مسلمان ہوں بول رہے، تمہارا کیا جو ہے نا ثبوت ہے بھائی تم مسلمان ہونے کا؟ کہاں سے آسمان سے اترا کیا سرٹیفکیٹ آپ کو؟ تمہارے پہ بھی نہیں ہے کفر کے فتوے؟ تو فتوے اگر نکالیں گے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے فتووں کو چھوڑو، قرآن کو پکڑو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ وَهُوَ سَمَّاكُم مُسْلِمِينَ، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، بس کافی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی صلاتنا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ مسلم، جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، بس وہ مسلم ہے۔ نماز کون پڑھتے؟ مسلمان ہی پڑھتے۔ تو یہ چیز اگر ہم سامنے رکھیں گے، اور یہی چیز جو ہے حضرت مولانا صدیق دیندار چند صاحب قبلہ قدس العزیز 100 سال سے مسلمانوں کو یہ بتا رہے کہ قرآن کو پکڑو، قرآن کے فرمان پہ چلو، اور یہ جو روحانی مدارج ہے اولیاء اللہ بزرگان دین کے، یہ ہر ایک کی کتاب میں ہے۔ اگر یہ کتابوں سے نکال کے اگر فتوی بازی شروع کرے تو کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ اسلام تصور کر رہا ہے، حضور کا امتی سمجھ رہا ہے، تو بس جو ہے نا خوش ہو جاؤ، اس کو گلے سے لگاؤ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قطمیت، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی قرآن آنے والی ہے، نہ کوئی اسلام آنے والا ہے، سب جو ہے اختتام کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اسلام کامل دین ہے، یہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ کسی ظالم یا جابر یا جو ہے نا کوئی مکار ظالم ہے تو اس کی جو ہے نا ظلم کرنے سے اسلام کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی حرف آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب علیم۔